السلام علیکم ناظرین، میرا نام محسن نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ پچھلے 12 گھنٹے میں جو عام ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس حوالے سے تفصیل سے بات کرتے ہیں، اور آنے والے چند گھنٹوں کے اندر جو عام ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں اس حوالے سے بھی جو ہے وہ تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ مذاکرات کے حوالے سے جناب کچھ خبریں آئی ہیں، جو کچھ ہمیں بتایا جا رہا تھا یا جو کچھ جو ہے وہ ہمارے سامنے آ رہا تھا، یا مذاکرات کے حوالے سے جو خبریں آ رہی تھی، اصل کہانی یا اصل میچ جو ہے وہ کہیں اور ہی کھیلا جا رہا تھا۔ اس حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر خبر کیا آئی ہے وہاں سے، اور وہ جو دوسری سائڈ پہ میچ کھیلا جا رہا تھا اس میں کون کون تھا اور کیا میچ کا نتیجہ نکلا، اس کے حوالے سے تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب سپریم کورٹ میں بھی آج ایک جو ہے وہ فیصلہ محفوظ کیا گیا، اس کے اوپر بھی کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اس حوالے سے بھی جو ہے وہ تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جناب آغاز کر لیتے ہیں کہ بیرسٹر گور صاحب نے آج گفتگو کی۔ آفیشیل سٹیٹمنٹ میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں۔ بیرسٹر گور صاحب نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان نے مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گور نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان سے میری اور وکلاء کی ملاقات ہوئی، انہوں نے مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ بیرسٹر گور نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے حکومت کو 7 دن دیے گئے تھے، جو کہ میرا خیال ہے کہ آج پورے ہو گئے۔ ہم نے کہا تھا کہ اگر حکومت نے کمیشن کا اعلان نہ کیا تو مذاکرات کا اگلا دور نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی اختلافات کی ٹھنڈک اتنی زیادہ ہے کہ برف پگھل نہیں رہی۔ افسوس ہے کہ حکومت کی طرف سے آج تک کوئی اعلان نہیں کیا گیا۔ بانی نے کہا ہے کہ آج کی تاریخ تک حکومت نے کمیشن بنانے کا اعلان نہیں کیا تو کوئی بات نہیں ہوگی۔ تو یہ جو ہے وہ بیرسٹر گور صاحب نے اس کے اوپر سٹیٹمنٹ دی۔ اب یہ آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے پی ٹی آئی کی۔ اچھا، میں تھوڑا سا آپ کو اس کو پہلے تھوڑا بیک گراؤنڈ دے دیتا ہوں کہ آخر یہ معاملات شروع کب ہوئے تھے، اور تاکہ آپ کو جو ہے وہ جو خبر میں آپ کو دوں گا نا، تاکہ آپ کو سمجھنے میں جو ہے وہ آسانی ہو۔ پی ٹی آئی کی جانب سے آغاز کیا گیا کہ جناب انہوں نے پوری ایک کمیٹی بنا دی اور مذاکرات کے حوالے سے تمام تر چیزیں جو ہے وہ شروع ہو گئی۔ اچھا، اس وقت جو ہے وہ حکومت اتنی لفٹ نہیں کرا رہی تھی، یا وہ سچویشن کو جو ہے وہ انجوائے کر رہی تھی، لیکن الٹیمیٹلی جو ہے وہ حکومت نے بھی ایک کمیٹی بنائی، اور اس کے بعد جو ہے وہ ملاقاتیں بھی ہونے لگ گئی، لیکن وہ ملاقاتیں بہت چھوٹی ہوتی تھی۔ یہ چھوٹی کیوں ہوتی تھی یہ بھی میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ پھر ڈیمانڈز پی ٹی آئی نے رکھی، اور حکومت نے کہا کہ جناب ہمیں جو ڈیمانڈز ہیں وہ تحریری طور پر لکھ کر دی جائیں۔ اس کے اوپر بھی معاملہ تھوڑا ڈیلے رہا، پھر آخر کار جو ہے وہ ایک پورا مینیو لکھ کے دیا گیا، اس میں وہ ایک بہت بڑی لمبی جو ہے وہ ڈیمانڈز دے دی گئیں۔ اچھا، میں نے آپ کو اس وقت کہہ دیا تھا کہ یہ ڈیمانڈز جو دی جا رہی ہیں یہ ممکن نہیں ہے، میرا خیال ہے، یا حکومت اس وقت جو ہے وہ موڈ میں اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ یہ ڈیمانڈز پوری کرے۔ اچھا، الٹیمیٹلی جو ہے وہ لکھ کے بھی دے دی گئی، اور اس کے بعد ظاہری بات ہے حکومتی سائڈ سے بیانات سامنے آنے لگ گئے۔ خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ مجھے مذاکرات جو ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچتے نظر نہیں آ رہے۔ رانا ثناءاللہ صاحب نے تو ایون کہ اتنا بھی کہہ دیا کہ جناب اگر ہم سے کوئی چیز مانگنی ہے، مذاکرات کرنے، تو ہماری بساط کے مطابق جو ہے وہ بات کی جائے۔ فیصل واڈا صاحب نے بھی کہا، بلکہ کل بھی وہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے یہ مذاکرات جو ہے وہ مذاکرات لگ رہے ہیں، مطلب ایک مذاق لگ رہا ہے۔ اچھا، یہ اس قسم کی جو ہے وہ باتیں کیوں کی جا رہی تھی، یہ اس قسم کے بیانات کیوں دیے جا رہے تھے؟ حالانکہ پی ٹی آئی کی جانب سے تو ایک کلیئر، بلکہ یہ مذاکرات شروع ہونے سے پہلے ہی ایک آفیشیل سٹیٹمنٹ یہی ان کی تھی کہ خان صاحب کو جو ہے وہ رہا کیا جائے، اور اسی دوران جو ہے وہ بیرسٹر گور صاحب کی اور آرمی چیف کی ملاقات بھی ہوئی۔ اچھا، اس ملاقات کے اندر بھی ظاہری بات ہے بہت سی خبریں یہ سامنے آئی کہ جناب یہ کہا جا رہا تھا، یہ امپریشن دیا جا رہا تھا کہ یہ ملاقات جو ہے وہ ویسی نہیں تھی، یہ ملاقات جو ہے وہ ساری جماعتوں کے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے تو تب ملاقات ہوئی۔ اچھا، یہ جو ہے وہ آدھا سچ ہے۔ بیرسٹر گور صاحب کہیں اور بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ خبر کیا ہے، اب میں خبر آپ کو دیتا ہوں۔ پورے پاکستان کو یا سب کو یہ بتایا جا رہا تھا کہ جناب یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں یہاں پہ جو ہے وہ بات چیت چل رہی ہے، اور سارے ٹیلی ویژنز پر یہ خبریں فلیش ہو رہی تھی کہ جناب یہ معاملات چل رہے ہیں اور یہ مذاکرات کی جو ہے وہ خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ اچھا، اصل کہانی نا، اب ایک ویژول میں آپ کو ویسے ایک ویژولائز کر کے چیز بتا دیتا ہوں۔ آپ صرف نا سوچیں کہ ایک کمرہ ہے اور وہاں پہ جو ہے وہ صرف آپ نے سوچنا ہے۔ میں ایک سچویشن آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک سائڈ پہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ 6 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک سائڈ پہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے 6 بندے بیٹھے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے ناموں میں نہیں جائیں گے، اور نہ میں یہ بتا سکتا ہوں کہ وہ کس ٹائم میں یا کیا کیا باتیں ہوئیں، لیکن میں آپ کو ڈیمانڈز بتا دیتا ہوں کہ ڈیمانڈز کیا تھی۔ 6 بندے جو ہے وہ دونوں سائڈز کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں پر جو ہے وہ کہیں کسی اور کمرے میں، یہ وہ کمرہ نہیں ہے جہاں پر جو ہے وہ آفیشیل مذاکرات ہو رہے تھے، یہ جو ہے جسے آپ کہتے ہیں نا کہ ٹیبل کے نیچے بات ہو رہی تھی، یہ وہ ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ یہ جوڈیشل کمیشن کے والی جو گیم یہاں پہ چل رہی تھی نا کہ جناب جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، اور گولی کیوں چلائی، 9 مئی کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، یہ ساری ڈیمانڈ جو ہے وہ وہاں پر نہیں کی جا رہی تھی۔ یہ میچ جو ہے وہ یہاں پر آپ سمجھیں کہ جس طرح سے ٹیسٹ میچ چل رہا تھا نا، وہ سچویشن تھی، وہاں پر جو ہے وہ T20 میچ چل رہا تھا۔ اچھا، ڈیمانڈز کیا کی گئی؟ ڈیمانڈز یہ کی گئی، پہلی ڈیمانڈ کی گئی کہ جناب عمران خان صاحب کو جو ہے وہ رہا کیا جائے، ڈائریکٹ کہا گیا، یہی سٹیٹمنٹ دی گئی، اور اس کے اوپر سے آگے سے جواب ملا کہ جناب یہ جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ اچھا، یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ
پی ٹی آئی کی جو ڈیمانڈز ہیں ان کے اندر سر فہرست جو ہے وہ خان صاحب کی رہائی ہے. یہ سیاسی قیدی اور یہ ساری باتیں جو ہیں یہ بس اسٹیٹمنٹ کے طور پہ ہی ہیں. ڈیمانڈ نمبر 2 اس میں یہ کہا گیا کہ جناب ہمیں اس بات کا شک ہے کہ عمران خان صاحب کا ملٹری ٹرائل ہونے لگا ہے یا ہو جائے گا, تو یہ ٹرائل نہیں ہو سکتا. اب یہ ظاہری بات ہے آپ جوڑ لیں, ہونے لگا ہے یا ہو سکتا ہے اس کے اوپر. تو اس کے اوپر آگے سے جواب ملا کہ جناب سپریم کورٹ کی ججمنٹ کا جو ہے وہ انتظار کیا جائے اور جو ججمنٹ وہاں سے آئے گی اس کے بعد دیکھا جائے گا. تو اچھا, اس تمام تر چیزوں کے اندر جو ہے وہ یہاں پر کوئی جوڈیشل کمیشن کی کوئی بات نہیں کی گئی اور یہاں پر جو ہے وہ سارا فوکس خان صاحب کی رہائی تھا. اور یہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ پی ٹی آئی کی جو سر فہرست ہے نا, سر فہرست ڈیمانڈ ہے وہ عمران خان صاحب کی رہائی ہے. تو پھر الٹیمیٹلی ظاہری بات ہے وہاں سے بھی ڈیمانڈ نہیں پوری ہوئی اور یہاں سے بھی نہیں ہوئی. وہاں پر جو 2 ڈیمانڈز دی گئی تھی وہ بھی نہیں ہوئی, یہاں پر جوڈیشل کمیشن والی بھی نہیں ہوئی. تو پھر یہ فیصلہ ہوا کہ جناب یہ تو پھر ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے اور اس میں ٹائم ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے. اور وہ جو میں نے آپ کو شروع میں بات کی تھی کہ جتنی جلدی یہ ملاقاتیں ختم ہوتی تھی اس سے ہی لگ رہا تھا, یہ جو آفیشیل ملاقاتیں ہو رہی تھی نا مذاکرات کے حوالے سے, جتنی جلدی یہ ملاقاتیں ختم ہو جاتی تھی اس سے نظر آ رہا تھا کہ جناب یہ سیریس سچویشن کو جو ہے اس طرح سے سیریس نہیں لیا گیا. اور ظاہری بات ہے یہ جگہ پوری کرنے والی بات ہے, اصل بات جو ہے وہ کہیں اور ہی ہو رہی ہے. لیکن ظاہری بات ہے افسوسناک بات ہے اور ملک کے لیے افسوسناک بات ہے. ظاہری بات ہے یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خان صاحب کی رہائی ہو جاتی ہے وہ سب کچھ, ملک کے حالات جو ہیں وہ بہتر ہو جاتے ہیں. اور یہ جو دونوں طرف مذاکرات چل رہے تھے, پی ٹی آئی جو ہے وہ دونوں طرف سے کامیاب نہیں ہو سکی. اور اب اس کا جو پی ٹی آئی کا سارا فوکس ہے وہ اس وقت ظاہری بات ہے ایک تو سپریم کورٹ سے جو ورڈکٹ آنا ہے اس کا انتظار کیا جا رہا ہے, اور دوسرا جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جانب دیکھا جا رہا ہے کہ وہ جب آئیں گے اور اس کے حوالے سے کیا کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. اچھا, اس حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ محسن نقوی صاحب جو ہے وہ وہاں پر ہی موجود ہیں. پہلے یہ کہا گیا کہ جناب وہ تو وہاں پر ہے ہی نہیں, لیکن اب وہ جو ہے وہ ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں اور کچھ ملاقاتیں ان کی کامیاب بھی ہوئی ہیں, کچھ نہیں بھی ہوئی. ایک تو ایون کہ مجھے نام یاد نہیں آ رہا, وہ کسی سے ملے تھے اور اس کے بعد جیسے ہی وہ باہر نکلے تو انہوں نے جو ہے وہ ٹویٹ کر دیا فری عمران خان. تو کچھ ملاقاتیں ان کی کامیاب بھی ہو رہی ہیں لیکن کچھ جو ہیں وہ نہیں بھی ہو رہی. اب ان تمام تر چیزوں کو جو ہے وہ اس کے ساتھ آپ کنیکٹ کر لیں. بشرا بی بی کو جیل میں ڈال دیا گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ خان صاحب کو 14 سال کی سزا سنا دی گئی. ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ آپ کنیکٹ کر لیں ایک دوسرے کے ساتھ, اور اب معاملات جو ہے وہ ظاہری بات ہے پھنسے ہوئے ہیں, لیکن سچویشن جو ہے وہ کبھی بھی بدل سکتی ہے. اور جو سارا انحصار اس وقت باہر کیا جا رہا ہے. اور میں ایک چیز اور بتا دوں آپ کو کہ حکومت جو ہے وہ اس وقت امریکہ کی جانب سے جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی پریشر محسوس نہیں کر رہی ہے. اسٹیبلشمنٹ اگر وہ پریشر محسوس کر رہے ہوتے تو ظاہری بات ہے پی ٹی آئی کو انگیج کیا جاتا, لیکن اس وقت جو ہے وہ پی ٹی آئی کو اس طرح سے انگیج نہیں کیا جا رہا. لیکن حالات بدلتے ہیں, جذبات بدل جاتے ہیں اور سچویشن بھی جو ہے وہ بدل جاتی ہے. کل کو آپ کو جو ہے وہ انگیج کرنا پڑے. لیکن اب تک جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, جو خبر سامنے آئی ہے نا, وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ اصل میچ جو ہے وہ کہیں اور پہ کھیلا جا رہا تھا اور وہاں پر جو ہے وہ T20 میچ چل رہا تھا, وہاں پہ ٹیسٹ میچ نہیں چل رہا تھا. تو یہ جناب وہاں سے ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. اور اس کے بعد جناب کل ہم نے آپ کو ایک خبر دی تھی جو کل رات کو لڑائی ہوئی تھی نعیم حیدر پنجوتا صاحب اور اختیار ولی صاحب کے درمیان, اور اس کے اندر انٹرسٹنگ چیز, اچھا کل رات کو ہی جو ہے وہ ہم نیوز کے 2 پروگرامز کے اندر یہ دونوں مہمان جو ہے وہ شرکت کے لیے آئے ہوئے تھے. ایک پروگرام غالباً 9 بجے تھا اور اس کے اندر جو ہے وہ نعیم حیدر پنجوتا صاحب آئے ہوئے تھے, اور 10 بجے کا پروگرام ہے جو آسمہ شیرازی صاحبہ کا پروگرام ہے, اس کے اندر جو ہے وہ اختیار ولی صاحب آئے ہوئے تھے. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب اختیار ولی صاحب جیسے ہی انٹر ہوئے تو نعیم حیدر پنجوتا صاحب جو ہیں وہ باہر نکل گئے تھے. پروگرام غالباً وہ بھی اسی وقت جو ہے وہ ہم نیوز کے دفتر کے اندر ہی موجود تھے. اچھا, اس کے بعد یہ بھی خبر آئی کہ جناب وہ جو ہے وہ کچھ وکلاء کے ساتھ باہر کھڑے ہوئے, اور اس کے اندر ظاہری بات ہے بہت ساری چیزیں تھیں. اور اس کے بعد یہ بھی پی ٹی آئی کی جانب سے بہت سے پلیٹ فارمز کے اوپر جو ہے وہ یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب بھگوڑا نکلا اور بھاگ گیا اختیار ولی صاحب. اچھا, اس کے اوپر ظاہری بات ہے ہم نیوز کے پروگرامز میں ہم نے 2-3 چینلز یا 2-3 جو ہیں وہ ان کے سینئر صحافی ہیں, انہوں نے یہ کلیم کیا ہے کہ جناب ان کو جو ہے وہ ایک دوسرے دروازے سے جو ہے وہ نکالا گیا ہے, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ کوئی جو ہے وہ کسی قسم کی جو ہے وہ کوئی سچویشن خراب نہ ہو, یا جس طرح کے معاملات پہلے بنے تھے یا جو لڑائی ہوئی تھی ہم نہیں چاہ رہے تھے کہ اس طرح کی جو ہے وہ سچویشن بنے دوبارہ. تو اس وجہ سے جو ہے وہ ان کو دوسرے راستے سے نکالا گیا تھا. تو یہ اچھی چیز ہے, اچھی ڈیولپمنٹ ہے. میرا خیال ہے کہ ایسے ہی ہونا چاہیے تھا. دوبارہ وہ ایک دوسرے کے دستوں کے ربا ہوتے, اس سے بہتر یہی تھا کہ ان کو جو ہے وہ دوسرے راستے سے نکال کے جو ہے وہ گھر بھیج دیا گیا. تو یہ اس حوالے سے کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی تھی, اس حوالے سے بھی ہم نے آپ کو بتایا. اس کے بعد جناب ڈان نیوز نے یہ خبر دی ہے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف نے پارٹی رہنما شیر افضل مروت کو بطور وکیل صفائی اڈیالہ جیل میں پیش ہونے سے روکتے ہوئے جیل انتظامیہ اور عدالت کو اس فیصلے سے آگاہ کر دیا ہے. اور اس کے اندر یہ بھی کہا گیا کہ پی ٹی آئی نے جیل انتظامیہ کو آگاہ کیا ہے کہ شیر افضل مروت میرے وکیل نہیں ہے,
اور انہیں جیل میں داخل نہ ہونے دیا جائے، یہ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے کہا گیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے شیر افضل مروت سے متعلق تحریر بھی لکھوا دی ہے۔ شیر افضل مروت بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل پہنچے تھے۔ شیر افضل مروت گیٹ نمبر 5 سے اڈیالہ جیل ڈیوڑی تک پہنچے تھے، وہاں سے انہیں واپس بھجوا دیا گیا۔ شیر افضل مروت کے اڈیالہ جیل پہنچنے پر جیل انتظامیہ نے بانی پی ٹی آئی کو آگاہ کیا تھا۔ تو یہ جو ہے وہ ڈان نے یہ خبر دی ہے۔ اب ظاہری بات ہے شیر افضل مروت صاحب نے اس کے اوپر کوئی اسٹیٹمنٹ ابھی تک نہیں دی، لیکن یہ کہا گیا کہ جناب عمران خان صاحب نے جو ہے وہ ان سے ملنے سے جو ہے وہ انکار کر دیا تھا۔ اس کے بعد جناب سپریم کورٹ نے جو فیصلہ محفوظ کیا اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جناب اس کے اوپر جناب سپریم کورٹ میں ایڈیشنل رجسٹرار توہین عدالت شو کاز نوٹس کیس کی سماعت کے دوران جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ 2 رکنی ججز کمیٹی نے جوڈیشل آرڈر کو نظر انداز کیا۔ ججز کمیٹی کو توہین عدالت کا نوٹس دے سکتے تھے، لیکن چاہتے ہیں کہ معاملہ فل کورٹ میں جائے۔ سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عقیل عباسی پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے ایڈیشنل رجسٹرار توہین عدالت شو کاز نوٹس کیس کی سماعت کی۔ دوران سماعت 4 عدالتی معاونین نے عدالت کی معاونت کی۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان نے بھی عدالت کے سامنے اپنا موقف پیش کیا۔ عدالت میں عدالتی معاون حامد خان نے دلائل کا آغاز کیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے استفسار کیا، جوڈیشل آرڈر کو انتظامی سائٹ سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ حامد خان نے موقف اپنایا، انتظامی آرڈر سے عدالتی حکم نامہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ سپریم کورٹ کی تشکیل آرٹیکل 175 کے تحت ہوئی۔ جوڈیشل پاور پوری سپریم کورٹ کو تفویض کی گئی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ ہمارے سامنے کیس ججز کمیٹی کے واپس لینے سے متعلق ہے۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ افریدی اور جسٹس امین الدین خان ججز کمیٹی کا حصہ ہیں۔ بادی نظر میں 2 رکنی ججز کمیٹی نے جوڈیشل آرڈر کو نظر انداز کیا۔ اگر ججز کمیٹی جوڈیشل آرڈر کو نظر انداز کریں تو معاملہ فل کورٹ میں جا سکتا ہے یا نہیں، اس سوال پر معاونت کریں۔ جسٹس عقیل عباسی نے ریمارکس دیے کہ بظاہر لگتا ہے کہ اس معاملے پر کنفیوژن تو ہے، ماضی میں بینچز تشکیل دینے جیسے معاملات پر رولز بنانا سپریم کورٹ کا اختیار تھا، اب سپریم کورٹ کے کچھ اختیارات ختم کر دیے گئے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے استدلال کیا کہ دنیا کے کسی ملک میں بینچز عدلیہ کے بجائے بینچ ایگزیکٹو بناتا ہے۔ حامد خان صاحب آپ کے ذہن میں کوئی ایک ایسی مثال ہو؟ حامد خان نے اپنا موقف اختیار کیا کہ ایسا کہیں نہیں ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ 191A کے تحت آئینی بینچ جوڈیشل کمیشن بنائے گا۔ جسٹس عقیل عباسی نے استفسار کیا کہ کیا 191A کو سامنے رکھیں تو کیا یہ اوور لیپنگ نہیں ہے؟ حامد خان نے موقف اپنایا کہ پارلیمنٹ سپریم کورٹ کی پاور کو نظر انداز نہیں کر سکتی، یہ الٹیمیٹ پاور ہے جو آئین نے دی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے استفسار کیا اگر کمیٹی جوڈیشل آرڈر فالو نہیں کرتی تو پھر کیا ہوگا؟ حامد خان نے کہا کمیٹی کے پاس آئینی بینچ کے کیسز مقرر کرنے کا اختیار ہے۔ پارلیمنٹ قانون سازی کر کے سپریم کورٹ کے علاوہ ہر عدالت کے دائرہ اختیار کا فیصلہ کر سکتی ہے، پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار کو کم نہیں کر سکتی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ ہمارے سامنے سوال یہ ہے کہ آئین کے آرٹیکل 2A کے مطابق کمیٹی کیس واپس لے سکتی ہے یا نہیں۔ 2A کے مطابق کمیٹی جوڈیشل آرڈر کو نظر انداز کر کے بینچ سے کیس واپس لے سکتی ہے۔ حامد خان نے کہا کہ ایسی صورتحال پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے استفسار کیا سپریم کورٹ رولز 1980 کے تحت فل کورٹ چیف جسٹس پاکستان بنائیں گے یا کمیٹی بنائے گی؟ کیا جوڈیشل آرڈر کے ذریعے فل کورٹ کی تشکیل کے لیے ججز کمیٹی کو بھجوایا جا سکتا ہے؟ اس دوران ایسن بون نے موقف اپنایا کہ فل کورٹ جوڈیشل آرڈر کے تحت نہیں ہو سکتا ورنہ فساد ہو جائے گا۔ یہاں ادارے کو تباہ کرنے میں لوگ لگے ہوئے ہیں، ہر کوئی اپنی پارلیمنٹ، اپنے ججز، اپنی سپریم کورٹ چاہتا ہے، جس پر جسٹس عقیل عباسی نے ریمارکس دیے اور اپنی مرضی کے فیصلے بھی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے ہم ادارے کو بچانے کے لیے ہی لگے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ اٹارنی جنرل کے دلائل کے بعد جو ہے وہ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ اب یہ فیصلہ آئے گا تو اس کے اوپر پتہ چلے گا کہ کیا فیصلہ آتا ہے، لیکن اب تک جو ہے وہ یہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں مذاکرات کے حوالے سے، اور یہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا وہ محفوظ کیا گیا ہے۔ تو یہ جناب اب تک کی ڈیولپمنٹس تھی۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے۔ اللہ نگہبان۔ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSPKG نیوز۔